بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کی حالت۔ فرمایا کہ انصار مدینہ نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لہذا ہماری زمین آدھی آپ لے لیں، آدھی ہم رکھ لیں۔ لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم وہ زمین اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں، البتہ آپ کی زمینوں میں محنت کریں گے، محنت کے بعد جو پیداوار ہوگی وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ بتائیے کہ ان کی وہ دنیا طلبی کہاں گئی؟ میدان جہاد میں جنگ ہو رہی ہے، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اس وقت کوئی حدیث سنا دیتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیا واقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے یاد کر رکھا۔ ان صحابی نے کہا کہ اچھا، بس اب تو میرے اوپر جہاد سے علیحدگی حرام ہے۔ تلوار اٹھائی اور دشمن کے نرغے کے اندر گھسے، تیر آ کر سینے کے اوپر لگا، سینے سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا دیکھ کر جو الفاظ زبان سے جاری ہوتی ہے وہ یہ کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا، آج منزل مل گئی۔ یہ وہی دنیا کے طالب، وہی دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت دل و دماغ پر اس طرح چھا گئی۔ آگے فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی اور معجزہ دکھایا، عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو فرعون نے کہا ان کے مقابلے کے لیے جادوگر لانے چاہیے۔ سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے ان سے کہا کہ آج تمہارا مقابلہ ایک بڑے جادوگر سے ہے اور آج تم ان کے اوپر غالب آ کر دکھاؤ، اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ جادوگر آئے جو فرعون کے چہیتے جادوگر تھے، لیکن پہلے باؤ تاؤ توے کیا، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ پہلے یہ بتائیے فرعون صاحب کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو کچھ اجرت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کوئی انعام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ ہاں، فرعون نے کہا ضرور انعام ملے گا، اور نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا مقرب بنا لوں گا۔ جب مقابلے کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، لاٹیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن کر چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا ایک اژدہا بن کر جتنے سانپ ان جادوگروں نے بنائے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کر دیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فن جانتے تھے، سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم غالب آ جاتے، ہمارا جادو مغلوب ہو گیا اس لیے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دل میں بات آ گئی اور جب پیغمبر پر ایمان لے آئے اور پیغمبر کے معجزہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پیغمبر کی ذرا سی دیر زیارت کر لی، صحبت اس کی حاصل ہو گئی، ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اٹھے، آمنا برب ہارون، برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سب نظارہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، ارے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے، میں نے تمہیں اب تک ایمان لانے کی اجازت بھی نہیں دی، اجازت سے پہلے ایمان لے آئے اور ساتھ میں پھر سزا کی دھمکی بھی دی کہ یاد رکھو اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہارا حشر یہ ہوگا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے شہتیر میں سولی پر چڑھاؤں گا، اور تب پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ یہ دھمکی دے رہا ہے فرعون۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہی جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باؤ تاؤ کر رہے تھے کہ کیا ہمیں اجرت بھی ملے گی، وہی جادوگر جو فرعون کی طلبی پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اب نہ صرف یہ کہ وہ اجرت کی طلب باقی نہ رہی بلکہ اب پانسی کا تختہ سامنے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے میں اس پر چڑھا دوں گا،
ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس سب کے باوجود ان کی زبان سے نکلتا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ اے فرعون، خوب سمجھ لو کہ ہم تمہیں اور تمہارے مال و دولت کو، تمہاری سلطنت کو اس معجزے پر ترجیح نہیں دیں گے جو اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھا دیا۔ جو تجھے کرنا ہو کر گزرو، کیوں؟ اس واسطے کہ جو کچھ فیصلہ تو کرے گا وہ اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمارے ہاتھ کاٹے یا پاؤں کاٹے، سولی پر چڑھائے یا پھانسی چڑھائے، یہ دنیا کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے جو منظر دیکھا ہے وہ آخرت کا منظر ہے، وہ ابدی زندگی کا منظر ہے۔ دیکھیے، ایک لمحے پہلے تو اجرت مانگ رہے تھے کہ پیسے لاؤ، اور اب ایک لمحے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کایا کس نے پلٹی؟ یہ ایمان کے ساتھ جب صحبت نصیب ہوئی، اس نے یہ کایا پلٹ دی۔ بہرحال ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ جب صحبت ہوتی ہے تو وہ دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے، پھر دنیا طلبی مٹتی ہے، آخرت کی فکر غالب آ جاتی ہے، اور جب یہ غالب آ جائے تو اس وقت انسان بنتا ہے۔ جب تک اس کے دل و دماغ پر دنیا مسلط ہے وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس واسطے کہ یہ تو چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے خوشحالی مل جائے، خواہ کسی کی گردن پلانگ کر ہو، کسی کی لاش پر کڑے ہو کر ہو، اور کسی کی گردن کاٹ کر ہو، لیکن مجھے کسی طریقے سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ وہ درندہ بن جاتا ہے۔ انسان بننے کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ آدمی مرنے کے بعد کی بات کو سوچے، آخرت کی بات کو سوچے، اور یہ صرف آخرت کی فکر رکھنے والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ در حقیقت اس دین کو حاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جائے۔ اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو آخرت کی فکر رکھتا ہو۔ اس کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کو آخرت کی فکر حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں۔